بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بخصال من الخیر۔ لوگوں، میرے سب سے پیارے دوست محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی۔ کس بات کی وصیت کی؟ صحیح ترغیب کی روایت ہے 2525۔ سیدنا ابو ذر فرماتے ہیں، اوصانی الا انظر الى من هو فوقی وان انظر الى من هو دونی۔ حق یہ ہے کہ آپ دنیاوی اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ تمہارا اگر رونا یہ ہے کہ میرے پاس 4 جوتیاں کیوں نہیں، ان کو بھی یاد کر لینا جن کے پاس پاؤں نہیں ہے۔ تمہیں آج اس بات پہ پریشانی اور لڑائی ہے والدین سے کہ میں نے انگوٹھی بنانی ہے چاندی کی، ان کو بھی دیکھو جن کے ہاتھ نہیں ہیں۔ تم اس بات پہ جھگڑتے ہو، میرا سٹیٹس بڑا ہونا چاہیے، مجھے 15 دن ہوٹلنگ کرنی ہے۔ ان کا بھی تو خیال کبھی کر لو جن کو صبح و شام ایک مرتبہ کھانا نصیب ہوتا ہے۔ حق کی زندگی وہ ہے، اس کا اصول یہ ہے، دنیاوی اعتبار سے نچلے کو دیکھو اور دینی اعتبار سے اپنے اوپر والے کو دیکھو۔ کبھی یہ بھی دیکھا کرو نا کہ میں نے تو کبھی سنتیں نہیں پڑھی اور یہ فلاں ہے جو تہجد کبھی قضا ہی نہیں کرتا۔ کبھی یہ بھی دیکھا کرو، میں نے تو ہمیشہ پیسہ جوڑنے کی بات کی ہے، فلاں جو ہے اس کے ہاتھ تقسیم کر کر کے تھک جاتے ہیں، مجھے بھی یہ کام کرنا چاہیے۔ خیر میں اوپر کو دیکھا کرو، دنیاوی اعتبار سے نیچے کو دیکھو۔ یہ اللہ کے رسول نے پہلی نصیحت کی تھی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ۔ وَأَوْصَانِي بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ۔ دوسری نصیحت اور وصیت، میرے صحابی میں وصیت کرتا ہوں مسکینوں سے محبت بھی کرنا اور ان کے قریب بھی ہونا۔ آج مسکینوں سے کون محبت کرتا ہے؟ کیوں اللہ کے رسول نے فرما دیا، اللہم احشرنی فی زمرۃ المساکین، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اللہ مجھے مسکین یعنی مخلص زندگی والا بنا دے، مجھے موت آئے تو اخلاص کی حالت میں، اور قیامت کے دن بھی مخلصین کے ساتھ ہی اٹھانا۔ آج مسکینوں کو نہ مخلصین کے قریب کوئی آتا ہے، کہتے ہیں اس کا تو کام ہی کو نہیں ہے، بس بیٹھا نماز پڑھ لی، تہجد پڑھ لی۔ دنیا تو اس وقت مریخ میں پہنچ گئی ہے، اگلے 10 سال میں وہ شفٹنگ کرنے جا رہے ہیں UAE اور امریکنز اور جاپنیز، کہ ہم یہاں تو بہت مسائل ہیں، یہاں تو بہت قسم کے وائرس آ جاتے ہیں، ہم مریخ میں منتقل ہو رہے ہیں۔ دنیا چاند پہ پہنچ گئی، ان کے ابھی سجدے ہی ختم نہیں ہوئے، یہ یہاں بھی دھکے کھا رہے ہیں، وہاں بھی دھکے کھائیں گے۔ کامیاب وہی ہے جو آج بھی تہجد پڑھتا ہے اور کل کو بھی اللہ ذوالجلال کے سامنے قیامت کے دن سجدہ ریز ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری وصیت فرمائی، وَأَوْصَانِي أَنْ أَصِلَ رَحِمِي وَإِنْ أَدْبَرَتْ۔ حق والوں کی تیسری نشانی یہ ہے، رشتہ دار چاہیں یا نہ چاہیں، منہ پھیر لیں، میں اچھا سلوک کرنے سے باز نہیں آؤں گا۔ یہ تیسری وصیت۔ اور چوتھی وصیت اللہ کے رسول نے فرمائی، وَأَوْصَانِي أَلَّا أَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ ابو ذر سے کہا، ابو ذر حق بات پیش کرنے میں کسی کا خوف محسوس نہ کرنا، حق بات کہہ دینا۔ ہاں، حق بات کہنے کے کچھ تقاضے ہیں، وہ بھی بیان کرتا ہوں۔ کیا تقاضا ہے؟ کچھ لوگ حق بات بھی کہتے ہیں، فساد کر دیتے ہیں، کیونکہ اصول شریعت کو نہیں سمجھتے۔ اللہ کے رسول سے بڑھ کے کوئی حق بات کرنے والا نہیں، لیکن آپ کی بات میں اتنا درد ہوتا، اتنا اخلاق ہوتا، اتنی نرمی ہوتی کہ سننے والا یہ سمجھتا کہ شاید دنیا میں اس سے بڑا میرا خیر خواہ کو ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول حق بات کہتے تانا نہیں دیتے تھے، اللہ کے رسول حق بات کہتے ہوئے عار نہیں دلاتے تھے، اللہ کے رسول حق بات کہتے ہوئے کسی کی عزت پہ حملہ نہیں کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول حق بات کہتے ہوئے اس بات کو سامنے رکھتے کہ یہ کسی طریقے سے اللہ کی طرف آ جائے۔ مقصد یہ ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں بات کہی، وَأَوْصَانِي أَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، مجھے اس بات کی وصیت کی کہ حق بولا کرو خواہ وہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو۔ اس بات سے کچھ لوگ نادان یہ سمجھے کہ میں جب تک کڑوا نہیں بولوں گا اس وقت حق نہیں ہوگا، پتہ نہیں کیسے مانا سمجھ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول سے بڑھ کے بھی کوئی میٹھی بات تھی اور ان کی زندگی کا کوئی ایک کلمہ بھی حق سے ہٹا ہوا تھا؟ یہ کیسے بات سمجھ آ گئی کہ جب تک کڑوا نہیں بولوں گا حق نہیں ہوگا؟ یہ تمہاری سمجھ غلط ہے۔ ہاں کچھ مریض ہوتے ہیں جن کو پریشانی ہوتی ہے، لیکن حق وہ ہے جو محمد مصطفیٰ نے بھی بولا ہے، اللہ نے قرآن میں اتارا ہے، اور جو لذت اللہ نے اس میں رکھی ہے دنیا کی کسی چیز میں وہ لذت نہیں رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وصیت یہ بھی کی، وَأَوْصَانِي أَنْ أُكْثِرَ مِنْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِّن كُنُوزِ الْجَنَّةِ، یہ راز دیا ہے انسانی جتنی قوتیں ہیں ان کو بیلنس کرنے کے لیے کنٹرول ورژن جو اللہ کی طرف سے آیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، جس سے انسان کے اندر روحانی طاقت آتی ہے، شیطانی طاقت جو ہے ڈسکارڈ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے صحابی میری نصیحت اور وصیت یہ ہے کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، اللہ کی نگرانی اور حفاظت اور مراقبت میں رہو گے۔ اور اگلی بات یہ ہے فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِّن كُنُوزِ الْجَنَّةِ، یہ جنت کا خزانہ ہے جو اللہ تمہاری قسمت میں کر دے۔ اللہ عز و جل اس طرح کی حق بات کو ماننے اور اس طرح کی وصیتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔